اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیہ نمبر 31 قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے. بڑا ضروری ہے یہ دیکھنا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس. کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو بات ہو رہی ہوتی ہے. then we have to imagine him around us. اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ when we say کہ imagine اللہ تعالیٰ is in this room, we don't know how to imagine that. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک انسان ہے جو آپ کے ساتھ ہیں. وی کین امیجن دیٹ. ناؤ وی ہیو ٹو امیجن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ. ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. جب کبھی کسی انسان کو بری عادت چھڑانی ہو نا, کسی کو سگریٹ کی عادت ڈل گئی ہے, کسی کو نشے کی عادت ڈل گئی ہے, کوئی کسی انسان سے بات کر رہا ہے جس سے نہیں کرنی چاہیے, کوئی اسکول نہیں جا رہا جہاں اس کو جانا چاہیے, کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہ رہا حالانکہ اس کو ضرورت ہے, اس سامنے والے کی بھلائی کے لیے, کیونکہ وہ تکلیف میں ہے, اسے درد اور تکلیف سے نکالنا ہے. تب آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اسے اپنا بالکل خیال نہیں ہے, اسی لیے وہ اس ساری گندگی میں, اس سارے درد تکلیف میں ہے, کیونکہ یہ ریزن کیا کہ ٹھیک ہے مجھے ہی نقصان ہو رہا ہے, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن چند لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں, آپ کو محبت کا واسطہ وہی دیتا ہے جس کو یقین ہو کہ مجھ سے تو محبت کرتے ہو نا, اپنے آپ سے کرتے ہو یا نہیں کرتے. قل ان کنتم, اگر تم محبت کرتے ہو تحبون اللہ, اللہ سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی, تو میری اتباع کرو. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہمیں بچا لے گی اس سارے درد و تکلیف سے. آج سے پہلے آپ نے یہ آیا اس کانٹیکس میں کبھی بھی نہیں پڑھی, میں نے بھی نہیں پڑھی. یو آلویز اباؤٹ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حکم دے دیا کہ ان کی اتباع کرو. بات یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں, ان کو فالو کر کے ہم کبھی کسی غلط طرف نہیں جا سکتے. نقصان نہیں ہوگا نہ اس دنیا میں نہ اگلی دنیا میں. جو انسان نقصان سے بچنا چاہتا ہے وہ اس ایک پیغمبر کے راستے پہ آ جائے. یہ جس جگہ پاؤں رکھیں گے وہاں کانٹے نہیں چبھیں گے. اس دنیا میں ہوئے بھی تو کم از کم ایونچولی آخرت والے دن بچت ہو جائے گی. اس دنیا میں نقصان نہیں ہوگا, تکلیف ہوگی, نقصان نہیں ہوگا کسی بھی طرح کا. کیسے سمجھ آیا ہمیں یہ؟ یو جسٹ گو بیک ون آیا قرآن کی آیا تو اس کے کانٹیکس میں رکھ کے دیکھتے ہیں کہ کیوں بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے آپ کو ہمیشہ ہم نے یہی سوچا کہ اللہ تعالیٰ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ ہر انسان کو کہا کہ ان کو فالو کر لیں. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا. اعمال فزیکل فارم لے لیں گے قیامت والے دن, اور اپنے سامنے دیکھیں گے ہم کہ ہم کیا کچھ کر کے آئے. وما عملت من سوء, بھلائی ہو یا برائی ہو, دونوں میں سے جو بھی کر کے آئے وہ سامنے کھڑا ہے. تود لو ان بینہا, اس دن لوگ خواہش کریں گے, یہ محبت سے بھی بڑے ہیں, اوپر کا درجہ ہے. ود محبت سے آئے نا, ودود اللہ تعالیٰ کا نام محبت سے. تود لو ان بین, اس لوگ خواہش کریں گے کاش ان بینہا و بینہ امدا بعیدا, اس کے اور میرے درمیان برسوں کا فاصلہ ہو جائے. ایسا فاصلہ کہ دوبارہ کبھی دیکھنا نہ پڑے کہ کیا کچھ کر آیا ہوں دنیا میں. کوئی ایک انسان ہے جو نقصان اٹھا رہا ہے قیامت والے دن. کوئی انسان ہے جس کی دنیا اصل معنوں میں اب تباہ ہوئی ہے. وہ جو ہمیں اس دنیا میں لگتا ہے نا ہر چھوٹے مسئلے پہ کہ میری تو دنیا تباہ ہو کے نہیں ہوئی تھی تباہ. قیامت والے دن اب یہ جب آ گیا نا, اب تو دی اینڈ ہو گیا. لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا, کوئی ہے جو ہار گیا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. بی کیئرفل, کیا کر رہے ہو. واللہ رؤوف بالعباد, اللہ اپنے بندوں پہ بڑا رؤوف ہے. رؤوف کہتے ہیں somebody who understands your pain, وہ جو آپ کی سٹرگلز جانتا ہے. جب بھی ہم کوئی کردار دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی سٹوری سن رہے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں, even if eventually somebody becomes a murderer, یا کوئی انسان ہے جو غلط راستے چلا گیا, آپ کو پتا ہے وہ جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, لیکن کہیں دل میں کیونکہ آپ نے ان کی پوری سٹوری فالو کی ہوتی ہے, یو نو کہ یہاں تک پہنچے کیسے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں تمہاری زندگی کی سٹرگل, آئی نو یور پین. رؤوف لفظ جتنا زیادہ اس کی گہرائی میں جائیں اتنی زیادہ محبت ہوتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. کوئی ہے اس دنیا میں جو دنیا کی طرح جج نہیں کرتا مجھے. اتنے دن ہو گئے آپ نے گھر کا کام نہیں کیا, اسکول کے ٹیسٹ فیل کر رہے ہیں, ٹیچرز پیرنٹس کوئی بھی آپ کو مارجن نہیں دیتا کہ مے بی یو آر ہرٹ, آر یو اوکے. اللہ تعالیٰ دل دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اندر کتنے زخم چل رہے ہیں,
ہاں کتنے پہاڑ ٹوٹے ہوئے. واللہ رؤوف بالعباد. وہ اتنا رؤوف ہے کہ اب وہ آپ کو راستہ دکھائے گا نجات کا. ابھی یہ دن آیا تو نہیں ہے نا ہماری زندگی میں کہ قیامت والے دن کھڑے ہوں اور سامنے حاضر ہو گئے اعمال. اور برائی اتنی زیادہ ہے، دل کر رہا ہے کہ کوڑے کے ڈھیر کیسے ہوتے ہیں، اسمیل آ رہی ہوتی ہے، دیکھا نہیں جا رہا ہوتا. برے اعمال کو دیکھ کے کوئی یہ خواہش کرے گا کہ یا اللہ کاش میرے اور اس کے درمیان بڑا ڈسٹینس ہوتا. راتوں کو بیٹھ کے جو ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جو کسی دوسرے کے سامنے نہیں دیکھ سکتے، کسی سے بات کر رہے ہیں جو سب کے سامنے نہیں کر سکتے، حرام کما رہے ہیں اور پردے ڈال رہے ہیں، کچھ بھی ایسے کام ہے جو دنیا کے سامنے پردے 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 پردے. قیامت والے دن جب سامنے حاضر ہوگا سب کچھ، تب کیا کریں گے؟ وہ دن آیا نہیں ہے ابھی تک، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب بچانا ہے کسی کو. آپ کو اگر پتہ چلا کوئی سگریٹ کی عادت میں پڑ گیا، کسی کو نشہ لینے کی عادت میں، کوئی کسی غلط ریلیشن شپ میں پڑ گیا، اب اس انسان کو بٹھا کے آپ اپنی محبت کا واسطہ دیتے. مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس کی شرط دیکھیے، ثابت کرنی پڑے گی اب یہ محبت. فاتبعونی، میری اطاعت کرو، کیونکہ بات اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو ہو رہی ہے. تو کوئی ایک انسان مشکل میں پڑتا ہے خاندان میں بھی، تو ہر فیملی ممبر کنسرن نہیں ہو جاتا. الگ الگ جگہ بٹھا کے اسے ایک انسان کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہوتی ہے، الگ الگ جگہ بٹھا کے اسے پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ کیا درد ہے، کیا پریشانی ہے، کون سی ریالٹی ہے جس کو اسکیپ کرنے کے لیے آپ نے یہ نیا طریقہ اپنایا، کیوں خود کو اذیت دے رہے ہیں، آپ کے ساتھ اور کتنے اذیت میں ہیں یہ بھی تو دیکھیں. جب میں اور آپ اپنے آپ کو گناہوں کے گڑھوں میں دھکیل دیتے ہیں نا، برائیوں میں دھکیل دیتے ہیں، تو ہم سے محبت کرنے والے تکلیف میں ہوتے ہیں، ہم سے محبت کرنے والے درد میں، اور وہ دونوں آئے ہیں بچانے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، پھر یہ راستہ تمہیں بچا لے گا بھٹکنے سے. کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت؟ راتوں کو جاگیں گے نہیں آپ، عشاء پڑھیں اور سو جائیں، صحت کا خیال رکھیں گے، ہر وقت دانت کی صفائی ہے، کھانا کتنا کھانا ہے، زیادہ نہیں کھانا، لوگوں سے پیار سے بات کرنی ہے. بھلے اندر محبت نہیں ہے، جب آپ آہستہ آہستہ اپلائی کرنے لگتے ہیں تو اندر کی دنیا بھی سجتی جاتی ہے. آپ کو بڑا مقصد مل جاتا ہے زندگی میں. 16 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلف الفضول کا ممبر بن سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے مجھے بھی جا کے کسی ایکٹیولی کام کرنا ہے. کوئی تو ہوگا جو دنیا میں کام کر رہا ہوگا انسانیت بچانے کے لیے. بڑا مقصد مل جائے گا زندگی میں. یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچا دے گا. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ He will love you back. اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کریں گے. اگر آپ نے اپنے آپ کو اسی طرح دکھ تکلیف دیا، اللہ کی محبت کی قدر نہیں کی، تو پھر ریسیپروکیٹ نہیں ہوگی وہ محبت. ایسی ایسی دھمکیاں ہیں اس آیا میں، ایسے ایسے خوف ہیں. اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو میری اطاعت کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ جو ہو چکا ہے پہلے وہ ڈھک دے گا. جو قیامت والے دن پچھلے آئے میں فرمایا تھا کہ سب کچھ دکھ رہا ہے اب نہیں دکھ رہا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ He will cover it up for you. کسی کو نظر نہیں آئے گا اس چادر کے پیچھے کیا ہے. ایسا پیارا ڈھکے گا، ڈھکنے والا رب ہے، کسی کو پہ آپ کا پردہ نہیں کھلنے دے گا، آپ کی اپنی ذات پہ نہیں کھلنے دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. بات صرف اتنی کسی انسان سے کہنی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، خود کو نقصان پہنچانا بند کیے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلیں، کیونکہ وہ سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں، وہ نہیں پہنچا رہے اپنی ذات کو نقصان. تکلیف ہے، نقصان کوئی نہیں ہے دنیا پہ. بچا لیں اپنے آپ کو. واللہ غفور الرحیم. اس بات سے ڈر لگ رہا ہے کہ یا اللہ بڑے سارے گناہ ہو گئے پہلے، کوئی بات نہیں، وہ غفور رب ہے، غافر نہیں، ایک بار معاف کرنے والا. صرف معاف کرنے والا نہیں، بار بار مبالغہ سوچ بھی نہیں ہم سکتا ہم کتنا بڑا غفور ہے. جتنا بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا ہم سے، کسی انسان کا حق مار دیا ہے، کسی کا رشتہ ٹوٹ گیا ہماری وجہ سے، کسی کی 10 لوگوں کی زندگی میں ولن ہے ہم، انسانوں نے آپ سے امیدیں چھوڑ دی ہیں، قتل ہو گئے ہیں، کچھ بھی ہے، اللہ کی جب تک سانس چل رہی ہے واپسی کا دروازہ کھلا ہے. واللہ غفور الرحیم. کوئی ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے اور اپنی محبت کا ہی آڑ میں آپ کو سمجھانے آیا کہ اب یہ محبت کرتے ہو مجھ سے تو پھر پیروی کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خیال رکھو اپنا، ان کے راستے پہ چل کے غلط راستے نہیں جاؤ گے، پھر نشے والی چیزوں میں نہیں پڑو گے. جنت 3 لوگوں پہ حرام ہے، پہلی کیٹیگری میں بھول رہی ہوں. دوسرا کسی بھی طرح کا نشہ کسی انسان نے لیا، کسی بھی طرح کا. ہمیں بڑا آج کل کول بنا کے دکھایا جا رہا ہے،
کل پرسوں ہماری محلے میں کوئی بتا رہا تھا کہ دکان سے، عام دکان سے نشہ مل رہا ہے اور ہر بچہ محلے کا اس میں انوالو ہے، اور رات کو کھڑے ہو کے باہر ایسی ایسی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس نشے میں کہ لوگ اپنے گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ یہ باتیں سنی نہیں جا سکتی ہیں۔ کسی بھی طرح کا ٹاکسن آپ کے اندر گیا تو وہ جنت حرام ہو گئی۔ اور تیسری کیٹیگری تھی متکبر غریب انسان، اس پہ کسی اور دن بات کریں گے کہ یہ کیا کیٹیگری ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لیں گے، پیروی کرنے کے لیے ان کی بات سننا ضروری ہے، پھر ہم حدیث پڑھیں گے روزانہ ایک ایک، ان کی زندگی دیکھنا ضروری ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ میری اسٹرگل سے کوئی اسٹرگل ہی نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ایک دن میں 2 بیٹیوں کو طلاق ہو رہی ہے، اپنی زندگی میں ان کے سارے بچوں کی ڈیتھ ہوگی سوائے حضرت فاطمہ کی۔ اس سے بڑا کون سا غم ہے؟ ساری اپنے رشتہ دار مخالف ہو گئے ہیں۔ شیب ابی طالب کا ہمیں اکثر ذکر سنے نا، 3 سال تک چمڑا ابال ابال کے یا پتے ابال ابال کے کھلانے پڑتے تھے بچوں کو، چیخوں کی آوازیں باہر تک جا رہی ہیں۔ ہم نے ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوچا ہے، جب بھی شیب ابی طالب کے بارے میں سوچا، اپنا دکھ انسان جھیل جاتا ہے، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتا ہے، جب اپنا بچہ روتا ہے نا بھوک سے، وہ درد ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ قربانی اصل وہاں قربانی ہے۔ ہمیں سے کتنے ہوئے ہیں جو صحیح راستے میں اور ان کو آ کے کوئی کہے کہ آپ کی جان چلی جائے گی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دین دے ٹیل یو آپ کے بچے اغوا کر لیں گے یا آپ کی جاب چلی جائے گی، اور پھر آتا ہے خوف۔ بچوں کا درد نہیں دیکھا جا سکتا، وہ سب دیکھا ہے، سب سہا ہے، ان کی پیروی کرتے ہیں ہم بچ جائیں گے۔ پھر نہیں زندگی کی ریالٹی سے اسکیپ کرنے کے لیے نشے کی ضرورت پڑے گی، ایسے ریلیشن شپس کی ضرورت پڑے گی جہاں کوئی آپ سے ایک جملہ بولتا ہے کہ آپ پیارے ہیں اور آپ ساری دنیا قربان کرنے کو تیار ہیں، رب ماں باپ سب پیچھے چھوٹ جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں ہمیشہ سے کہہ رہے تھے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، میں نے بنایا تم، کتنا پیارا بنایا ہے۔ مجال سے کسی انسان کی آپ کو آ کے مینیپولیٹ کر سکے صرف یہ بتا کے کہ آپ پیارے ہیں، اوہو بیمار ہو گئے ہیں دوائی کھا لیں۔ اللہ سے زیادہ محبت کون جتائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت کون جتائے گا؟ نہیں کر سکتا پھر کوئی مینیپولیٹ۔ طاقت آ جائے گی اپنے مسائل کو فیس ٹو فیس دیکھنے کی، پھر موویز میں خود کو انڈلج کرنا نہیں پڑے گا، پھر وہ اسکیپ، ایکچولی یہ ساری چیزیں اسکیپ ہیں ریالٹی سے، کسی طرح اپنے درد کے بارے میں سوچنا نہ پڑے، پھر وہ طاقت آ جائے گی کہ اپنا درد جھیل پائے، جب پرسیپشن کلیئر ہوگا کہ یہ اتنی سی زندگی ہے میری، بہت چھوٹی لیکن سب سے کروشل ہے، یا اب جو کر دیا وہی، اس برسوں اسی کا ویٹ کیا اور اس کے بعد اسی کا صلہ ملنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اتباع اور اطاعت میں فرق ہے۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے آپ جا جا کے پوچھیں، اتباع کا مطلب ہوتا ہے آپ کو پتا تو ہے کہ 3 بار کلی کرنی ہے، لیکن جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ ان کے انداز میں کرے گا۔ اتباع کا مطلب ہے کہ ایک جگہ درخت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے جھک کے گزرنا پڑ رہا ہے، گھوڑے پہ یا کسی جانور پہ سوار ہیں، تو اب برسوں بعد وہ درخت کٹ گیا ہے وہاں سے، لیکن صحابہ کا نام وہاں سے گزرتے ہوئے سر جھکا لے۔ یہ ہے اتباع۔ برسوں پہلے میں مدرسے میں ہوتی تھی، جب تک آپ گھر والوں سے دور نہ ہو نا آپ کو بالکل قدر نہیں ہوتی، آپ کو یہ سب چیزوں کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ مدرسے میں پڑھا کرتی تھی میں، اور صبح فجر میں نے ایک دن امی کو دیکھا کہ وضو کس طرح کر رہی ہیں، ان کا ظاہر ہے ہر انسان کا اپنا سٹائل ہوتا ہے، کوئی بہت جلدی، وہ جس انداز میں پانی ڈال رہی ہیں، جس انداز سے چہرے پہ پانی ڈالتی ہیں، جس انداز سے وہ سب کرتی ہیں، I started following that، ایک ایک ایکٹ ان کا کہ اچھا میں فالو کر لوں کسی طرح، یہ ہوتی ہے محبت۔ آپ جا جا کے پوچھیں کہ یا رسول اللہ آپ رات کا وقت کیسے گزارنا ہے، صبح جلدی جلدی میں آپ صبح کے وقت کیا کیا کرتے ہیں۔ اتباع کا مطلب یہ نہیں ہے اچانک آپ کی زندگی کے 24 گھنٹے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو جائیں، ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم، کوئی بھی ایک ٹکڑا۔ آپ سے صبح سب سے پہلے کریکٹ نہیں ہو سکتی، ہم سے نہیں ہو سکتی، رات کے وقت کیا کرتے ہیں، شام کے وقت کیا کرتے ہیں۔ وہ جو ایک جملہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، لیٹس لیو بائی دیٹ، ایک دن کے لیے اپنے آپ کو صرف یہی بتائیں گے کہ ایک دن کے لیے کرنا، ساری زندگی کا بوجھ، کیونکہ ہم اپنے آپ سے پہلے اتنے وعدے کر کے توڑ چکے ہیں، اب ہمارا اپنی ذات پہ اعتبار نہیں ہے، ہم کہتے ہیں میں یہ کر لوں گا، تو سب سے پہلے اندر سے آواز آتی ہے تم سے نہیں ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، ساری زندگی کی بات کوئی نہیں کر رہا، صرف ایک دن ایک بات سیکھنی ہے اور اس پہ عمل کر لینا۔ اسوا کی کتابیں اٹھائیں، وہ بڑے پیارے انداز میں لکھی گئی، قل اطیعوا اللہ والرسول۔ اچھا اگر آپ سے اتباع نہیں ہوتی تو اطاعت تو بیئر منیمم ہے، اس سے کم تر پہ تو آپ ایمان سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اللہ اور رسول کی بات، قل آپ ان سے کہیے اطیعوا اللہ، اللہ کی بات مان جاؤ، وہ جو تمہارے لیے کہہ رہا ہے جو بھی کہہ رہا ہے،
قیامت والے دن آنے والا ہے نا وہ دن، اللہ تعالیٰ نے پہلے فیوچر دکھا دیا کہ یہ ہو نہ جائے، ابھی نقصان سے، ابھی فیلئر سے بچنے کے لیے اللہ کی بات مان جاؤ اور اس کے رسول کی بات مان جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ سب منہ موڑ جائیں، پھر اگر کسی نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں مجھے نشے میں ہی رہنا ہے، نہیں مجھے حرام ریلیشن شپ میں ہی رہنا ہے، نہیں مجھے نہیں رکھنا اپنا خیال، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ وہ محبت نہیں کرتا کفر والوں سے۔ کافر کی ڈیفینیشن ہی ہمارے پاس بڑی الگ ہے، ہمیں لگتا ہے غیر مسلم کو کافر کہتے ہیں، ریجیکٹر ڈینائر کو کافر کہتے ہیں، اور جس نے بات ماننے سے انکار کر دیا اسے کافر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب کیا خوبصورت انداز میں سمجھا دیا، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، ورنہ محبت کا کوئی چانس نہیں۔ کسی ایسے انسان کو جو گناہوں میں گما ہوا ہے، ہر طرف سے سزا میں، اس کو یہ سمجھانا بڑا ضروری ہے کہ اللہ ہے، اپنا آپ بچا لو رب کو، اپنی زندگی، وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ہوتا ہے نا اکثر بچے اسکول باہر سامان لینے نہیں جا رہے ہوتے تو ماں باپ کہتے ہیں، پیرنٹس کہتے ہیں میں جا کے لے آتی ہوں، اور بچہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ محبت کرتا ہے مجھ سے، بچاؤ اپنے آپ کو اس تکلیف سے، نکالو خود کو، رسول اللہ کی پیروی کر لو، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ محبت نہیں کریں گے تم سے، ورنہ میں تمہارا خیال نہیں رکھوں گا۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس آیا کا درد سمجھ میں آ سکے، یہ سمجھ میں آ سکے کہ ہمارے بھلے کے لیے بات ہو رہی ہے، اور ہم صحیح معنوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور اپنے آپ کے اوپر ظلم کرنا بند کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔